नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन अगर आप माजी की तारीख़ देखें तो अमेरिकन सदर जब भी इलेक्शन के बाद हलफ उठाते हैं तो वो पूरी दुनिया में वो सरबराहों से रब्ता करते हैं और इस ख़ित्ते में ख़ास तौर पे भारत और पाकिस्तान दोनों वज़ीर आज़म से उनकी फ़ोन पे टेलीफोनिक बात होती है ओथ के बाद। ये तारीख़ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इससे पहले जितनी दफ़ा भी कोई सदूर जो है वो जो है उन्होंने हलफ उठाया, ट्रंप ने हलफ उठाया तो उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो उनसे बात की जनाब इमरान खान नवाज शरीफ साहब से। तो ये हमेशा से एक तरीक़ेकार रहा है कि अमेरिकन सदर जब भी इलेक्शन जीतने के बाद जो भी सदर बनता है तो वो हलफ उठाने के बाद दुनिया के सरबराहों से बात करते हैं। और इसी तरह इस खित्ते में दो अहम ममालिक हैं, भारत और पाकिस्तान, दोनों के वज़ीर आज़म से उनकी बातचीत बहुत ज़रूरी होती है। बट अफसोस की बात है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि जो बाइडन साहब जिन्होंने हलफ उठाया और 6 महीना हो गया है, लेकिन उन्होंने एक फ़ोन जो है वो आपके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है इमरान खान को नहीं किया है। 6 महीना हो गया है, अभी तक एक फ़ोन नहीं किया है और भारतीय वज़ीर आज़म को 2 से 3 दफ़ा वो रब्ता कर चुके हैं, फ़ोन कर चुके हैं और हलफ के फ़ौरन बाद उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म को फ़ोन किया था, जो कि हमेशा किया जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो बाइडन ने आपके जो सदर मुंतखब हुए हैं हलफ लेने के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से जो है वो उन्होंने बातचीत नहीं की है और इसकी कहीं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है कि आया उन्होंने क्यों नहीं की। लेकिन ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान के हमेशा वज़ीर आज़म को, कोई भी वज़ीर आज़म हो, उसको फ़ोन आए हैं और इस दफ़ा जो है चाहे वो सदर हो चाहे वज़ीर आज़म हो उनको फ़ोन आए हैं, लेकिन इस दफ़ा वज़ीर आज़म साहब को फ़ोन नहीं आया। इवन कि जो स्टेट सेक्रेटरी है जो वजारत ख़ारजा के लेवल पर USA के हैं, उन्होंने भी फ़ोन इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म को नहीं किया। और अगर उनका फ़ोन आया भी और उन्होंने 3.5 घंटे जो एक ज़राए कहते हैं कि 3.5 घंटे, कोई कहता है 55 मिनट है, लेकिन कोई कहता है 3.5 घंटे, लेकिन ये बात तय है दोनों की तरफ से कि उनका फ़ोन आया था और इसकी तस्दीक भी हो गई कि स्टेट सेक्रेटरी जो पाकिस्तान में वजारत ख़ारजा के लेवल पे होते हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उनको फ़ोन नहीं किया, उनसे रब्ता नहीं किया, बल्कि आर्मी चीफ से किया और आर्मी चीफ से 3.5 घंटे बात की। ये 2 बड़े वाक़यात हैं और अभी तक जो है वो और इमरान खान साहब से पूछा भी गया कि जनाब आपको, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई फ़ोन ही नहीं आया। और अभी पिछले दफ़ा जब CIA के सरबरा आपके आर्मी चीफ से मिलने के लिए आए और अस्करी क़यादत से उनकी मुलाकात हुई तो बकौल वज़ीर आज़म के, और वज़ीर आज़म ने ये स्टेटमेंट किसी जगह किसी लोगों के ज़रिए दिया कि शायद वो CIA के जो सरबरा मुझसे बात करना चाहते थे। मैंने कहा मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आप जो बाइडन से कहिए कि वो मुझसे बात करें। तो बहरहाल उनकी इस ख्वाहिश को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो दुनिया की पहली इस्लामी एटमी क़ुव्वत है और 5वीं एटमी क़ुव्वत वर्ल्ड की है, उसके वज़ीर आज़म को पहली दफ़ा इग्नोर किया गया है एक सुपर पावर की तरफ से। और इवन के सुपर पावर के सदर ने नहीं बल्कि स्टेट सेक्रेटरी ने भी इग्नोर किया। ये बहुत बड़ी एक सवाल है, आखिर क्यों ऐसा हुआ, इसका जवाब तो इमरान खान ही साहब को देना चाहिए। लेकिन और आइए आप ये देखें कि अमेरिकन सदर इमरान खान साहब से जो है वो फ़ोन पे बात ही नहीं करते हैं, फ़ोन कॉल ही नहीं करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म को ये भी एक बहुत बड़ी तकलीफ़ दे बात है और बड़े अफसोस की बात है कि इमरान खान साहब भारतीय वज़ीर आज़म को फ़ोन करते हैं और भारतीय वज़ीर आज़म जो हैं वो आपका फ़ोन नहीं उठाते। और इससे पहले भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान आते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में और जनाब वो उस जगह पर जाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं मीनार पाकिस्तान पे और घर तक पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ भारतीय वज़ीर आज़म
جو ہیں وہ آپ کے عمران خان صاحب ان کو بار بار فون کرتے ہیں لیکن وہ فون نہیں اٹھاتے ہیں. تو بھارتی وزیر اعظم فون نہیں اٹھاتے ہیں, امریکن صدر ان کو فون نہیں کرتے ہیں, برطانوی جو اس وقت صدر ہیں, جو سربراہ ہیں, وہ آپ کو آپ کی بات نہیں مانتے ہیں. سننے میں آیا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا ہے, اور دورہ ملتوی کرنے کی جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ مین ایجنڈے میں صرف تھوڑی سی ملاقات تھی, اور وہ کوئی کرکٹ میچ تھا اور کسی جگہ ہیلو ہائی تھی, باقی کچھ نہیں تھا. کسی مین ایجنڈے میں کوئی چیز شامل نہیں تھی. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو لینے جا رہے تھے عمران خان صاحب, ان کو یہ زوم تھا کہ میں جس دن جاؤں گا تو آپ کے جو برطانوی وزیر اعظم ہیں یا برطانوی صدر جو بھی سربراہ ہیں وہ فوراً نواز شریف کو ان کے ہاتھ میں حوالے کریں گے اور وہ لے کر آ جائیں گے. لیکن جب پتہ چلا کہ جی انہوں نے ٹاٹا بائی بائی کر دیا ہے تو عمران خان صاحب نے سنا ہے اپنا دورہ ملتوی کر دیا ہے. یہ نیوز ہے, اس کی تصدیق عمران خان صاحب تردید کریں یا تصدیق کریں, لیکن اہم ترین صحافیوں نے اس چیز کو اٹھایا ہے. تو برطانوی وزیر اعظم یا برطانوی جو سربراہ ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتے ہیں. چین کے صدر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان پہ اب اعتماد نہیں کرتے. جو سی پیک کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ان کے جو ان کے وزیر ہیں یا ان کے جو سرکاری لوگ ہیں, آپ ان سے بات کریں تو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی اعتماد نہیں کرتے. عمران خان صاحب پہ اب چین کے صدر اعتماد نہیں کرتا ہے ان حالات میں جو انہوں نے یہاں پہ سی پیک کے ساتھ کیا ہے. ترکی اور ملائیشیا کے صدر اب اہمیت نہیں دیتے. اور کیوں نہیں دیتے اہمیت؟ کہ آپ نے سعودی عرب میں کھڑے ہو کر ترکی اور ملائیشیا کو ملائن کر دیا, اور ترکی اور ملائیشیا میں جو ایک گروپ بنانے کے لیے آپ خود گئے تھے اور آپ نے سب کچھ کیا تھا, اور آپ نے سعودی عرب میں بیٹھ کے اس گروپ کو منع کر دیا, آپ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا, اور پھر ترکی اور ملائیشیا میں بیٹھ کے سعودی عرب کو ملائن کر دیا. یہ آپ کی ڈپلومیسی ہے یا یہ پالیسی ہے یا یہ فورن پالیسی ہے جس کی بنیاد پر جناب ملائیشیا بھی ناراض اور ترکی بھی ناراض, اور وہ آپ کو اہمیت نہیں دیتے. کہا یہ جاتا ہے سعودی عرب کا ولی عہد بڑی مشکل سے آپ کو, انہوں نے پہلے آرمی چیف گئے, وہاں ماحول بنایا, اور اس کے بعد وزیر اعظم جاتے ہیں اور وہ کچھ دیے بغیر, پتہ نہیں کیا کچھ مانگا ہے, وہ بات تو سامنے آ نہیں رہی ہے, آ جائے گی, لیکن کچھ دیے بغیر آپ کو زکوٰۃ, فطرہ اور یہ ساری چیزیں دی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے. ہاں پروٹوکول آپ کو ضرور دیا ہے, پروٹوکول ضرور دیا, آپ کو پروٹوکول پہ خوش کر دیا کیونکہ آپ تو پروٹوکول لیتے ہیں, یہ آپ کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے. اب آتے ہیں جناب ایران کے صدر. تو ایران کے صدر سمجھتے ہیں, جو میری ایک دو لوگوں سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے صدر عمران خان کو, کیونکہ وہ جب یہاں پہ وزٹ ہوا تھا تو جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا, تو اس کی بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایران کے صدر آپ کے وزیر اعظم عمران خان کو سنجیدہ نہیں لیتے. بڑی بات ہے, سنجیدہ نہیں لیتے ہیں. تو کسی وزیر اعظم کو آپ سنجیدہ اور کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں, آپ جو باتیں کرتے ہیں, آپ جو دعوے کرتے ہیں, آپ جو 12 اور چین, جرمنی اور جاپان کا وہ توڑ دیتے ہیں, آپ جو اس طرح کی جتنی بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں, تو لوگ کس طریقے سے آپ پر جو ہے وہ ٹرسٹ کر سکیں گے. اور افغان کے صدر جو ہے وہ کہتے ہیں وہ نہ دورہ کرتے ہیں نہ دورے کی دعوت دیتے ہیں. تو یہ وزیر اعظم کے بارے میں کچھ ممالک کے صدور اور وزیر اعظم کے, اور یہ کوئی غلط نہیں ہے اس میں سے, یہ ساری کے سارے کہ چین کے صدر جو ہیں وہ اعتماد نہیں کرتے ہیں, برطانوی جو ہیں بات نہیں مارتے ہیں, امریکہ کے صدر فون نہیں کرتے ہیں, انڈیا کے صدر آپ کا فون نہیں اٹھاتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اس وقت پاکستان کی سفارتی لیول پر موجودہ عمران خان کی موجودگی سے پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان سے کٹ چکی ہے. اور وزیر خارجہ کو دیکھیں کہ وہ بڑی بڑی بھڑکیاں تو مارتے ہیں, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایسے منہ ٹیڑھا کر کے ایسی گفتگو کرتے ہیں پارلیمنٹ میں, اور اسٹائلش طریقے سے باتیں کرتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جناب سب کچھ چت کر دیا ہے. لیکن اینکر نے 2 سوال کیا, ایک اسامہ بن لادن پہ اور ایک ہاف لباس پہ, تو اس کا جواب تک تو دے نہیں سکے. آپ شرم آنی چاہیے کہ وزیر خارجہ خاموش ہو گئے اس کے اوپر. بھائی دے جواب,
جو بھی آپ کی پالیسی ہے آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں دے دیں, کیوں خاموش ہیں؟ گویا کہ حکم نہیں تھا آپ کو کسی طرف سے کہ جی آپ نے یہ بولنا ہے نہیں بولنا, نوکری بچانی ہے, آپ انڈیپینڈنٹ تو ہے نہیں. تو یہ باتیں سامنے آتی ہیں ان باتوں سے. 193 UN کے جو ممالک ہیں ان میں سے کوئی آج آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے. میں پہلے یہ بتا چکا ہوں 57 ممالک ہیں OIC کے اسلامی, ان میں سے کوئی آپ بتا دیں جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو عمران خان صاحب. 27 جو یورپین یونین ہے ان کے ممالک کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے, کوئی آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آ جائیں 23 عرب ممالک ہے, کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے. آج UAE بھی نہیں ہے, سعودیہ بھی نہیں ہے, قطر بھی نہیں ہے, کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. آئیے اس کے بعد آ جاتا ہے 7 سارک کے ممالک, کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. کوئی پڑوسی آپ کے ساتھ نہیں ہے, نہ افغانستان, نہ ایران, نہ انڈیا, نہ چائنا, رشیا, کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے. اور آپ مکمل طور پر دنیا میں جو ہے وہ اکیلے رہ گئے ہیں. اور یہ صدوروں کے حوالے سے آپ کا ہے تو پھر ظاہر ہے اجلاس ملتوی ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کے لیے کہ موجودہ 3 سال کے اندر پاکستان کے جو سفارتی معاملات تھے وہ تباہ ہو چکے ہیں. اور ایون آپ نے اپنے سفارتکاروں کو جس طرح بے عزتی کی ہے آپ نے, اس سے وہ تمام کے تمام سفارتکار جو پوری دنیا میں سفارتکاری کرتے ہیں انہوں نے تو بہت سخت ری ایکشن بھی دیا تھا. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن آپ نے ان کی بڑی انسلٹ کی تھی. اور اس کے بعد مزید اور جو ہے وہ حالات خراب ہو گئے کہ اب دنیا میں پاکستان مکمل طور پر تنہا نظر آ رہا ہے. اور اس 30 سال میں جس طرح کی تنہائی ہے پہلے کبھی زندگی میں ایسی نہیں تھی. بڑی عزت بڑی رسپیکٹ تھی پاکستان کی, چند جگہوں پہ نہیں تھی تو چند جگہوں پہ تھی. بہرحال تو یہ صورتحال ہے. تو اب آئندہ آنے والے وقت میں بھی کچھ صورتحال ہے. ادھر امریکہ کے صدر آپ کو فون کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یا اس وقت تک آپ وزیر اعظم رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں کہ جو بائیڈن پھر دوبارہ کال کرے تو شاید اس وقت ملک کا وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ہوں, ہو سکتا ہے وہ ملک کا وزیر اعظم بلاول صاحب ہوں, ہو سکتا ہے ملک کے وزیر اعظم مریم نواز صاحبہ ہو سکتا ہے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں, ہو سکتا ہے ملک کے وزیر اعظم کوئی اور ہو, ان کو فون آ جائے اور یہ معاملات اسی طرح ٹل جائے. تو دیکھنا پڑے گا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ وزیر اعظم کو دیکھنا ہے, سب سے زیادہ ان کو سوچنا ہے کہ ان کے ساتھ صدور اور وزیر اعظم کی دنیا میں اور اسٹیٹ سیکرٹری کا ایسا سلوک کیوں ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.